السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے متعلق واقعات پر مختصراً جن چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے ان میں حضرت ابو ہریرہ کو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے، آپ اپنے آخری ایام میں کیوں روپوش ہوئے، مستر مرگ پر پیش آنے والی منزل کے خطرات کو یاد کر کے کیوں روتے تھے، اپنی تدفین کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ نے کیا ہدایات دی اور آپ کی روایات کردہ احادیث کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی نام عبد الشمس تھا۔ ابو ہریرہ کنیت تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عمیر رضی اللہ عنہ بن عامر بن عبد ذی الشراح بن ظریف بن غیاث بن لہینہ بن سعد بن سلبہ بن سلیم بن فہم بن غنم بن دوس۔ گندمی رنگ، شان کشادہ، دانت آبدار اور آگے کے 2 دانتوں میں کافی جگہ خالی تھی۔ ابھی بچے تھے کہ سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ غربت و افلاس بچپن ہی سے ساتھی بن گئے جو جوانی تک ساتھ رہی۔ مجبوراً ایک یمنی عورت کے پاس محض روٹی کپڑے کے عوض ملازم ہو گیا۔ ان کی سپرد یہ خدمت تھی کہ جب وہ کہیں جانے لگی تو یہ پا پیادہ یعنی ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے ان کے ساتھ چلی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر اتفاق سے بعد میں یہی عورت ان کے نکاح میں آ گئی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ ان کا اصلی نام عبد الشمس اور کنیت ابو ہریرہ تھی۔ اپنی کنیت کا حال خود بیان کرتے تھے جو اس طرح ہے کہ میں نے ایک کالی بلی حرہ پالی ہوئی تھی۔ عربی میں بلی کو حرہ کہا جاتا ہے۔ شب میں اس کو ایک درخت پر رکھتا تھا اور صبح کو جب بکریاں چرانے جاتا تو ساتھ لے جاتا اور اس کے ساتھ کھیلتا۔ لوگوں نے یہ غیر معمولی دلچسپی دیکھ کر مجھ کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ کنیت ایسی مشہور ہوئی کہ اصل نام پس پردہ چلا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلہ کے ساتھ خیبر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عمیر رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو علم کی بڑی جستجو تھی۔ ان کا ذوق علم حرص کے درجے تک پہنچ گیا۔ ان کی علم حرص کا اعتراف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ فرمایا۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن کون خوش قسمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا زیادہ مستحق؟ فرمایا کہ تمہاری حرص علی الحدیث کو دیکھ کر میرا پہلے سے خیال تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہ کرے گا۔ عام طور پر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کرتے ہوئے جھجکتے تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہایت دلیری سے پوچھتے تھے۔ غزوات میں ان کی شرکت کی تصریح نہیں ملی، مگر اتنا معلوم ہے اسلام کے بعد متعدد غزوات میں شریک ہوئے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں جن جن لڑائیوں میں شریک ہوا، غزوہ خیبر کے علاوہ ان سب میں مال غنیمت ملا، کیونکہ ان کا مال حدیبیہ والوں کے لیے مخصوص تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ملکی معاملات سے الگ رہے اور اپنے محبوب مشغلے حدیث کی اشاعت میں مصروف رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ انہوں نے ان کو بحرین کا عمل مقرر کیا۔ اس دن سے ان کا فقر و افلاس ختم ہوا۔ جب وہاں سے واپس ہوئے 10,000 کی رقم پاس تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باز پرس کی کہ اتنی رقم کہاں سے آ گئی؟ عرض کیا گھوڑیوں کے بچوں، عطیوں اور غلاموں کے ٹیکس سے۔ تحقیقات سے ان کا بیان صحیح نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ان کو عہدہ واپس کرنا چاہا، مگر انہوں نے انکار کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کو امارت قبول کرنے میں کیوں عذر ہے؟ بولے میں بیچارہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امیمہ کا بیٹا ہوں۔ میں 3 باتوں سے ڈرتا ہوں، ایک یہ کہ بغیر علم کے کچھ کہوں، دوسرا یہ کہ بغیر حجت شرعی کے فیصلے کروں، تیسرے یہ کہ مارا جاؤں، میری آبروریزی کی جائے اور میرا مال چھینا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عہد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموشی سے بس، البتہ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محصور ہونے پر لوگوں کو ان کی امداد و اعانت پر آمادہ کرتے تھے اور محاصرہ کی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ دیگر لوگ جو اس وقت وہاں موجود تھے ان کو مخاطب کر کے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم لوگ میرے بعد فتنہ اور اختلاف میں مبتلا ہو جاؤ گے
لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو امن اور اس کے حامیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرہ تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں کہیں نظر نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرہ تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں کہیں نظر نہیں آئے، کیونکہ اکثر محتاط صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آبادی کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے کہیں روپوش ہو گئے۔ ان فتنوں کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں مروان کبھی کبھی ان کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بناتا تھا۔ 57 ہجری میں مدینہ میں بیمار ہوئے بڑے بڑے لوگ عیادت کو آتے تھے، خود مروان بن حکم بھی آتا تھا۔ بیماری کی حالت میں زندگی کی کوئی آرزو باقی نہ رہی تھی، اگر کوئی تمنا تھی تو صرف یہ کہ جلد از جلد یہ دارالاطلاع چھوڑ کر دارالبقاء میں داخل ہو جائے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن عیادت کو آئے اور ان کی صحت کے لیے دعا کی تو انہوں نے کہا خدایا اب دنیا میں نہ لوٹا۔ پھر ابو سلمہ کو مخاطب کر کے بولے وہ زمانہ بہت جلد آنے والا ہے جب انسان موت کو سونے کی ذخیرے سے زیادہ پسند کرے گا۔ تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ جب آدمی کسی قبر پر گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش بجائے اس کے وہ اس میں دفن ہو۔ بستر مرگ پر پیش آنے والی منزل کے خطرات کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ لوگ رونے کا سبب پوچھتے تو فرماتے کہ میں اس دنیا کی دل فریبیوں پر نہیں روتا بلکہ سفر کی طوالت اور زیادہ راہ کی قلت پر آنسو بہاتا ہوں۔ اس وقت میں دوزخ جنت کے نشیب و فراز کے درمیان میں، معلوم نہیں ان راستوں میں سے کس پر جانا۔ آخری وقت میں تجہیز و تکفین کے متعلق ہدایات دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مجھ کو عمامہ اور قمیص پہنانا اور عرب کے پرانے دستور کے مطابق میری قبر پر خیمہ نصب کرنا اور نہ جنازہ کے پیچھے آگ لے کر چلنا اور جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا۔ اگر میں صالح ہوں گا تو جلد اپنے رب سے ملوں گا اور بدقسمت ہوں گا تو ایک بوجھ تمہاری گردن سے دور ہو۔ انتقال کے بعد ان کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا گیا اور ان کی نماز جنازہ ولید نے پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی مجموعی تعداد 5374 ہے۔ ان میں 325 متفق علیہ ہیں اور 79 میں بخاری اور 93 میں مسلم منفرد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔